محرم الحرام کا آغاز ہوا اور اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور جب سے دنیا بنی تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ اس میں 4 مہینے یہ مقدس مہینے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم مہینے، بلکہ محرم کو تو اللہ شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، لیکن جس کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے اور اس کی کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ یقیناً یہ بڑا متبرک مہینہ ہے۔ دنیا کے آغاز اور دنیا کی انتہا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی، یہ جس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا متبرک دن ہے جس میں بڑے بڑے انبیاء کرام کی زندگی کے اہم واقعات رونما ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی بھیانک طوفان سے بچ کر جودی پہاڑ کے کنارے لگی اسی محرم کی 10 تاریخ کو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جدائی کے بعد اسی دن۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اسی دن، اور یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ ہی کے دن۔ اسی طرح حضرت حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اسی دن، اور حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیاں شہدائے کربلا اسی دن شہید ہوئے، اور یہ دن ان کی شہادت کے بعد بڑا مشہور ہو گیا، چونکہ یہ شہادت دنیا نے ایسی شہادت نہیں دیکھی تھی کہ پورے کے خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ہر طریقے کی آزمائش اس میں شامل تھی، اور یہ دنیا میں ایسا مشہور ہوا۔ یقیناً ان کی یعنی یہ عمل اور ان کا کردار رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی تخلید کی جائے گی، اسلام کے لیے آپ نے جو لٹایا یقیناً اس کو نہیں بھلایا جائے گا۔ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے والے اور قابل تخلید یہ عمل ہوگا۔ اس کے بعد اسی طرح یوم عاشورہ ہی کے دن، جمعے کا دن ہوگا، اس دنیا کا اختتام ہوگا، قیامت کا دن وہی ہوگا۔ تو یہ مہینے کی 10 تاریخ بڑی عظیم اور عظمت رکھتی ہے، اپنی جگہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس مہینے کو اللہ سے نسبت ہے، تو یہ مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، تو اس میں کثرت سے روزے رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ عبادت کا مہینہ، بہترین مہینہ، محترم مہینہ ہے، اور اللہ کی نظر میں بہت بلند و بالا مقام رکھنے والا یہ مہینہ ہے۔ تو اس میں خوب کثرت سے جو عبادات ریاضات کریں۔ اس کی پہلی تاریخ کو جو سانحہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، یقیناً اسے ہم نہیں بھلا سکتے۔ ایسی شخصیت جو یعنی اسلام کو جو طاقت دی، عزت دی، وہ شخصیت کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں تو اسلام کی شدت سے مخالفت کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو موڑ دیا۔ ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو جہل یا عمر کے ذریعے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی۔ دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا کو بدل دیا، اسلام کے وہ شہدائی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام کے لیے مر مٹنے کا عہد کیا۔ تو مسلمانوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا، اور پہلی مرتبہ نعرے تکبیر جو بلند ہوا، تو یقیناً وہ قابل یعنی مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی جو ہے یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہمارے پاس آ گیا، تو اب ہمیں ڈر کس بات کا۔ لہیم شہیم تھے، گورے اونچے پورے تھے، اور ایک دبدبہ رکھنے والی شخصیت تھی۔ تو اللہ تبارک، اور یہ پہلی دنیا کی پہلی شخصیت ہے جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا تھا۔ ہر شخص اللہ اس کے رسول کی رضا میں ہوتا ہے، یہ پہلا شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے رب سے مانگ لیا، اسی لیے ان کو مراد رسول کہتے ہیں۔ انہیں اللہ کے رسول نے ان کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس دن یہ ایمان لائے، جبرائیل امین تشریف لائے اور خوشخبری سنانے لگے، یا رسول اللہ آج اہل آسمان جشن منا رہا ہے، عمر کے ایمان پر خوشیاں منا رہا ہے۔ اندازہ کریں ان کی عظمت کا کیا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے 10 سال سے زائد عرصے کا پر آپ نے جو ہے خلافت
کام انجام دیے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو آپ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ کہا نہیں، پورا مکمل کہہ نہیں سکے، چنانچہ آپ نے قلم اٹھایا اور پھر آپ کا نام لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو صحابہ میں سے کسی نے کہا، اے امیر المومنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی والے ہیں، شدت والے ہیں، غصے والے ہیں، اگر خلافت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو لوگ خوف کے مارے کیا ہوگا۔ جب یہ کہنا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت کے باوجود اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں اللہ سے کہوں گا کہ میں روئے زمین پر سب سے بہترین شخصیت کے حوالے اپنی جانشین کر کر آیا ہوں۔ اللہ، عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بہترین شخصیت کو میں نے اپنا نائب اور جانشین بنا کر، خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ اندازہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ نبی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں 18 یا 20 آیتیں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ یہ مقام و مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، یہ جو کہتے ہیں حق ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ عمر کا دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، حالانکہ شیطان پورا وعدہ کر کے آیا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اتنا، اس کا جلال کا یہ عالم تھا، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، بھٹکانا تو دور کی بات، اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ وہ شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ظالموں نے آپ کے متعلق بہت برا کہا، جو اپنے آپ کو حق کا دعویٰ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اہل سنت الجماعت کے نزدیک روئے زمین پر تمام انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین ان کو کہتے ہیں۔ تو رشد و ہدایت کے پیکر تھے یہ لوگ، سیدھا راستہ جنہوں نے دکھایا۔ تو چنانچہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے۔ معزز حاضرین اکرام، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین آسمان پر 2 وزیر میرے جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین پر 2 وزیر میرے ابوبکر و عمر ہیں۔ جن کو اللہ کے رسول نے اپنا وزیر کہا، ان کی شان میں لان تان کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، کتنی انسانیت میں سوز حرکات ان کے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ اپنا خبر میں جواب دیں گے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی شان سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں ابوبکر عمر داخل ہوئے، میں ابوبکر عمر نکلے، میں ابوبکر عمر یہ آگے بڑھے، چلے، رکے، بیٹھے، ایسے جملے آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ فرمایا ایسے ہی ہم کل قیامت کے دن خبر سے اٹھیں گے، میدان محشر ہم ایسے ہی رہیں گے۔ اندازہ کریں ان کی شان و عظمت کا عالم، یعنی پوری دنیا نبی کے، بلکہ قیامت برپا ہوگی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دکھایا جائے۔ اس دن یہ دونوں ساتھ میں ہوں گے تو ان کی بھی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ تو معزز حاضرین اکرام، رتبے ایسے ہی نہیں ملتے، مقام و مرتبہ دنیا میں ایسے ہی نہیں ملتا، بڑا پوسٹ دنیا میں ایسے ہی نہیں ملتا جب تک محنت و مشقت نہیں کرتے، کچھ کھونے کا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، اور کچھ نہیں کھوئیں گے تب تک کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک محنت و مشقت نہیں کریں گے کچھ مرتبہ نہیں ملتا۔ تو بتائیے قیامت کے دن مقام و مرتبہ ملنا کیا یوں ہی مل جائے گا؟ تو دنیا کی ایک سیٹ کے لیے، دنیا کی ایک مقام مرتبے کے لیے، ایک منصب کے لیے پوری زندگی آدمی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، تب جا کے وہ منزل کو پاتا ہے۔ لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کے پاس یعنی بلند و بالا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا یہ مرتبہ ایسے اتنا ہلکا ہے کہ مل جائے گا؟ نہیں۔ دنیا میں یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے آزادی ہے، راحت ہے۔ تو اس دنیا میں یعنی مسافر کی طرح زندگی گزارو
پھر آخرت میں سکون کی زندگی گزارو گے. تو دنیا میں یقیناً آزمائش آئے گی, شیطان چاروں طرف سے بھٹکائے گا, لیکن اس کے بھٹکائے میں نہ آ کر حق کے راستے پر قائم دائم رہنا, یہ ہمارے اسلاف ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہدایت کا سامان ہے, بہترین آئیڈیل اور ماڈل ہے. ان کے تحت ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ڈھالو گے, یقیناً کامیاب ہوں گے. یہ تذکرہ سنانے کا, ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں, اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں, اور یہی جذبہ تمہیں کامیابی دلائے گا, دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہوگی. عزیزان محترم, کس طرح یہ بھی, ان کو بھی مال و زر کی ضرورت تھی, ان کو بھی بھوک تھی, پیاس تھی, یہ بھی زمینی حقیقت رکھتے ہیں. ہماری یعنی ملک کا بابا قوم جس کو کہتے ہیں گاندھی جی, جس نے کہا تھا کہ عمر کی حکومت اگر 10 سال ہوتی اور 10 سال ہوتی تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ اور پرچم لہراتا. عزیزان محترم, میں فلاں کے بارے میں تو نہیں کہتا, یہ حقیقی شخصیت ہے, ان کے اپنے دیوتاؤں کے بارے میں اس نے کہا, لیکن ہاں یہ زمینی حقیقت ہے. ابو بکر, عمر, اگر تم حکومت کرو تو ان جیسی حکومت کرو. اللہ اکبر. حاضرین اکرام, آج حکمرانوں کا عالم کیا ہے؟ معزز حاضرین اکرام, عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرات, دریائے فرات جو کنارے پر ہے, اگر وہاں بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے, مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے, اس کے مرنے پر مجھ سے سوال, میں جواب دہ ہو جاؤں, اللہ مجھ سے سوال کرے کہ کتا کیسے مرا. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں رعایا کا کام کرتے, رات میں تھوڑا سا آرام کر کے گشت کرتے کہ کہیں میری خلافت میں کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے اور میرے نظروں سے اوجھل ہے, اور کہیں وہی عمل میرے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. تو اپنی نیند کو قربان کر عوام کے لیے پھرنا, گشت کرنا یقیناً آج کے حکمرانوں کے لیے, آج کے قائدین کے لیے مشعل راہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت, مصر جیسے یعنی قدیم ملک کو آپ کے دور خلافت میں آزاد کیا گیا. غلبہ, اللہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا, اور ایران کے بہت سے علاقوں میں آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. اسی طرح شام آپ کے دور خلافت میں آزاد ہوا, آپ کے دور خلافت میں جو اسلامی مملکت بنا. اسی طرح مصر ہو گیا, شام ہو گیا, عراق ہو گیا, عراق بھی آپ کے علاقے میں, یعنی اتنی بڑی سلطنت کو آپ نے پھیلایا. اور ایک موقع پر, اور پھر عوام اور آپ کے درمیان میں کیسا معاملہ تھا. ایک یہودی سفیر جو ایمبیسڈر کہتے ہیں, دوسرے ملک کا حالات دیکھنے کے لیے, معاملات طے کرنے کے لیے جو آتے ہیں, مدینے میں آیا, مسجد نبوی میں تلاش کرنے لگا, دیکھنے لگا ان کا تو ٹھاٹ باٹ ہوگی, ان کا تو جو پہرے دار ہوں گا, ان کے پاس تو محل ہوگا, فلاں دیکھا کہ نہیں, مسجد نبوی میں کسی نے کہا کہ وہاں ہوں گے. دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک جھاڑ کے نیچے عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہیں, ایک چٹائی پہ جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں. وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا, اتنی بڑی مملکت کا خلیفہ, اتنی بڑی مملکت کا حاکم کیسا بغیر کسی ڈر و خوف کے آرام کر رہا ہے. یقیناً اس نے امن کو قائم کیا, اس لیے امن کے ساتھ سو رہا ہے, اسے کسی کا خدشہ نہیں ہے, کسی کا خوف نہیں ہے, کیسے امن سے سو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, کسی نے مصلیوں میں سے اٹھ کر کہہ دیا, اے عمر پہلے ہمارا جواب دیں, ہم تب تک آپ کی بات نہیں سنیں گے. کہا کہ آپ کا یہ جو کرتا اتنا بڑا کیسے مل گیا آپ کو, جب تک کہ بیت المال سے یعنی جو کرتے میں کپڑا ملا تھا اتنا اس میں جو کرتا نہیں بنتا. تو آپ نے جواب دیا, آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ کہا لوگوں سنو, جو میرے بیٹے کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا اس نے مجھے ہدیہ کر دیا, اس کے ذریعے میں نے بڑا کرتا سلوایا. وقت کا حاکم ہے اور عوام پوچھ سکتی تھی, اس سے آزادی تھی, لیکن آج حکومت کے آپ خلاف بولیں گے تو آپ کے لیے ای ڈی نہ جانے اور کتنی چیزیں. ہم تو عام آدمی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا, انہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا, جیلوں میں ڈال دیا. یقیناً ان کی باری ضرور آئے گی. حاضرین اکرام, اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے, انصاف قائم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم قرآن پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے جب تک یہ دین پورے دینوں پر غالب نہیں آئے گا دنیا میں, قیامت نہیں آئے گی, انصاف قائم ہوگا. یقیناً جو ظلم کر رہے ہیں اہل حق پر,
یقیناً اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ چن چن کر بدلہ لے گا. کہاں رہے بڑے بڑے فرعون، شداد، حامان، یہ سب کی سلطنتیں ختم ہو گئی. جنہوں نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا، انہیں یہ صفحے ہستی سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہا. لیکن یہ کون سی چیز ہے؟ آج جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کی بھی باری آئے گی اور عدل و انصاف قائم کرنے والے ہی یاد کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، انسانوں پر کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے پروردگار عالم ظلم کر رہے ہیں مولا انہیں نیست نابود فرما دے. اسلام کا بول بالا فرما. اے الہ العالمین امن اور شانتی کو قائم کرنے کا ہمارے اندر جذبہ عطا فرما اور پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا حوصلہ عطا فرما. اے پروردگار عالم جو بے امنی ہے، فلسطین میں بے امنی ہے، اسی طرح مولا جو بے امنی پھیلائی جا رہی ہے مولا اے اللہ اس کو سکون میں تبدیل فرما دے. اہل حق تیرے نام لیوا ہے مولا. اے پروردگار عالم مسلمان تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں. آج امت محمدیہ پریشان حال ہے مولا. امت پر کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں مولا. در در کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما. مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. نوجوانان ملت کو مولا دین کا جذبہ عطا فرما. اسلام کے لیے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.